تو حضرت عبدالرحمن سدیس نے فرمایا پھر یہاں سے نکلتا ہوں باب العمرہ سے اور جا کر کے باب عمر سے نکل جاتا ہوں بقالۃ الشام، یہ بڑی بلڈنگ تھی، اب وہ بلڈنگ ہے گرائی، یہ بھی میری بلڈنگ ہے، اور اس پہ آپ جو ہے یہاں سے جب بھی فارغ ہوں آ کر کے کھانا وہیں کھائیں، جب تک آپ یہاں حج نہیں کر کے جائیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اتنی بڑی داڑھی والا ایک دن آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ بندہ بخاری یاد کر رہا ہے اور بہت بڑا مولوی ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ شیخ سے کہا ان هذا الرجل من الدیوبندیہ وتلك طائفة ضالة مضلة، یہ دیوبندی ہے اور دیوبندی ضال اور مضل ہے۔ اتنی بڑی داڑھی کو دیکھ کر اعتبار کیوں نہیں کرے گا کہ اس داڑھی کے نیچے پورا پاکستان چھپ سکتا تھا۔ یہ میں نے 1.5 مہینے میں حفظ کیا ہے، یہ میری کتاب ہے جو آپ کی قسمت اچھی ہے آج مجھے مل گئی، میں نے لایا اور حدیث والوں کو دکھانے کے لیے، اس کا میرا استاد بھی موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کے 45 صفحہ روزانہ میں یاد کروں، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ حرم شریف میں ہے کہ نہیں؟ حرم شریف میں میرا استاد بھی ادھر ہی ہے، استاد نے یہ لکھا ہے، سند اس کی الگ ہے، یہاں لکھا وقد سمعت هذا الكتاب المبارک بالاستیاب من الدکتور منظور احمد عن زہر القلب وانا اشهد على ذلك واللہ على ما اقول وکیل وهو الموفق خویدم العلماء عبدالحق ملازی المکۃ المکرمہ 1417۔ سمجھتا ہے؟ کتاب میرے پاس نہیں ہوتی تھی، بعض چیزیں میں نے چونکہ بخاری پڑھائی نہیں تھی، نیا میں مدرس تھا، تو بعض چیزیں حل نہیں ہوتی تھی، تو اس سے جاؤ وہ ادھر بھی حل نہیں، دوسرے سے مجھے کسی نے بتایا جس کی بڑی ناک تھی، پیارے شاہین جیسے آنکھیں اس کی تھی، حرم شریف میں ستون اور ایک پلر پر وہ ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھتا تھا اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے روتا تھا، اور کچھ علماء جا کر ان سے پڑھتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے، جب وہ ہٹ جاتے تو پھر یہ کہ وہ تلاوت اس کی شروع ہو جاتی اور پھر کعبۃ اللہ کو دیکھتا تھا، روتا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، جامع ام القریٰ کے استاد تھے، شیخ عبداللہ عقیل کے نام سے تھے۔ میں حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا کہ جی قد وقع هناك لفظ فی صحیح البخاری، کتاب میری رکھی ہوئی تھی، وقع کا معنی بیماری کے، لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا، میں نے کہا وقع ما معنی وقع کا نام، یہ دیکھ لو مولوی صاحب اس بڈھے کو، کا نام ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا انس بن مالک، معنی وقع مریض جدا، هناك لفظ آخر قد مج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، مجتن کا کیا معنی ہے؟ کا نام ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا محمود بن ربی، میں لفظ بتا رہا ہوں، وہ راوی بھی بتا رہا ہے، وہ سند بھی بتا رہا ہے، قد وقع هذا اللفظ فی حدیث سیدنا محمود بن ربی، ومعنى مجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء في فمه المبارك ثم بعد ذلك فعل في وجه هذا الصحابي هكذا فعل، تو یہ پھونکارنا ہے نا، پیار محبت میں ان کے ڈول سے حدیث آئے گی آپ کے سامنے، جی جو لفظ بتا دو ٹھک وہ بتائے، جو بھی لفظ پوچھو ٹھک۔ اس کے مقدمے میں پھر دوسرے دن میں کتاب لے کر کے گیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح نہ ہو تو اس کی بیوی کو طلاق، میری بیوی کو طلاق، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ساری روایتیں صحیح ہیں۔ میں نے کہا لعل هذا الحکم لا يوافقه المحققون، یہ لکھا ہوا تھا میرا۔ اس نے کتاب مجھ سے لے لی، یہ دیکھا کہ اس بات سے محققین اتفاق نہیں کرتے، ضعیف اور موضوع بھی کسی نے کہا کہ روایت اس میں ہے، البتہ متفقن علی ضعفی ایسا نہیں ہے۔
باقی ضعیف کی قول تو لوگوں نے کی ہے. تو لعل هذا الحکم لا يوافق المحققون، محققین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. کہا کہ من کتب هذا، میں نے کہا انا کتبت هذا. کہ انصفت کل الانصاف، آپ نے زبردست بات کی. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پھر ہماری اور ان کی دوستی لگ گئی. باقی قصے کسی اور ٹائم پہ آپ کو بتا دوں گا. ہماری دوستی پہ پھر اثر کیسے پڑا. مجھے کہا کہ بیٹا میں یہاں آ کر کے پڑھاتا ہوں، سمجھے، میں آ کر کے یہاں پڑھاتا ہوں اور بوڑھا آدمی ہوں، جیسے فرض پڑھتا ہوں، پھر یہاں سے نکلتا ہوں باب العمرہ سے اور جا کر کے باب عمر سے نکل جاتا ہوں. بقالۃ الشامیہ بڑی بلڈنگ تھی، اب وہ بلڈنگیں گرائی، یہ بھی میری بلڈنگ ہے اور اس پہ آپ جو ہے یہاں سے جب بھی فارغ ہوں آ کر کے کھانا وہیں کھائیں اور آرام کبھی کریں، آرام بھی کریں. دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کا کھانا مفت ہوگا. جب تک آپ یہاں حج نہیں کر کے جائیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں. کھانا میرا تھا. کچھ دن گیا، اتنی بڑی داڑھی والا ایک دن آ گیا. اس نے کہا کہ یہ بندہ بخاری یاد کر رہا ہے اور بہت بڑا مولوی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھ سے وہ تھا، اجمی تھا. کہنے لگے کہ آپ کہاں کے؟ میں نے کہا پاکستان کو. کہاں ہوتے؟ میں نے کہا جامع فاروقی میں پڑھا رہا ہوں، دیوبندیوں کا مدرسہ. میں نے کہا اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ سلفی تو نہیں ہوتے، غیر مقلد ہوتے. تو اس نے آہستہ آہستہ شیخ سے کہا ان هذا الرجل من الدیوبندیہ وتلك طائفة ضالة مضلة. یہ دیوبندی ہے اور دیوبندی ضال اور مضل ہے، اور یہ جامع فاروقی انہی کا مدرسہ ہے دیوبندیوں کا. اب میری روٹی پہ لات ماری اس نے. میں نے کچھ سنایا، اس نے آہستہ آہستہ بات کی. شیخ صاحب کا چہرہ عرب لوگ اتنی بڑی داڑھی کو دیکھ کر اعتبار کیوں نہیں کرے گا کہ اس داڑھی کے نیچے پورا پاکستان چھپ سکتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہم لوگ ضال اور مضل ہیں؟ کہا نہیں میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا. میں نے کہا نہیں، اردو نہ بول، اب عربی بول. میں نے کہا واللہ انہو یفتری علیہ فی بیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر میں یہ دجال جھوٹ بول رہا. میں نے اسے بولا کہ عقیدۃ الطحاوی کس کی کتاب ہے، تمہارے غیر مقلدین کی یا ہماری ہے؟ کہا آپ کی ہے. میں نے کہا یہ جامع اسلامیہ میں نہیں پڑھاتے. تو میں نے کہا ہماری کتاب آپ پڑھاؤ، آپ تو موحد ہو جاؤ، اور ہماری کتاب و حنفیہ کو، اور ہم ضال ہو گئے، مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے. فقہ اکبر میں کیا غلطی ہے وہ بتا دو. بولو فقہ اکبر میں کون سی غلطی ہے؟ آپ کے اندر اگر ہمت ہے. امام ابو حنیفہ کے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی کتابوں کے نام میں نے لیے. کہنے لگا آپ شرح قائد پڑھاتے. میں نے کہا شرح قائد پر ہم بھی صرف تشہیز اذہان کے لیے پڑھاتے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. جو میں نے مولوی صاحب اس کو رگڑا دیا، اتنا رگڑا دیا. کہتے آپ کے بہت سے عقائد خراب ہیں. میں نے کہا ایک بول اس پہ گفتگو کرتے. ہو گیا وہ خاموش. اس پر میرا جادو چڑھ گیا. عرب اس پر چڑھ گیا. شیخ عقیل حضرت چڑھ گیا. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے مجھے اس بندے کے بارے میں کتنا متنفر کیا. اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتے ہیں. الحمدللہ روٹی میری برقرار ہو. میں دبئی میں تھا کئی سال پہلے. حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس جو امام حرم ہے، تو دبئی کے ٹیلی ویژن پر وہ آیا تو اس سے سوالات کیے. کسی نے کہا کہ اگر حضرت کوئی خواب دیکھے حرم میں کسی کو ننگا دیکھے تو کیا اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن سدیس نے فرمایا کہ وہ کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کہ کوئی بھی ہو. کہا آپ بتاؤ کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کوئی بھی ہو، آپ تعبیر بتا دو. تو حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو حرم میں دیکھے کہ وہ ننگا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ انشاءاللہ کسی حد تک گناہوں سے پاک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ حضرت اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا ہے. عبد الرحمن سدیس کو کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت اقدس رونے لگے. عبد الرحمن سدیس بہت روئے، رو کر کے کہ ظاہر ہے کہ حرم کے امام ہیں تو بہت بڑے آدمی.